یہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور یہ ریٹائر ہو گئے تھے، اور ان کو ریٹائر ہونے کے بعد پھر پی سی او کی عہد دے کر کے ان کو لایا گیا تھا۔ شیخ ریاض صاحب کی خوبیاں میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ تو ایسی خوبیاں ہیں کہ میں اگر صبح تک بیان کرتا رہوں تو پوری نہیں ہوں گی، وہ اتنی خوبیاں ہیں۔ ان کی خوبیاں دیکھنے کی ابتدا اس وقت ہوئی جب میں سپریم کورٹ کی ایک بینچ گئی ہوئی تھی کوئٹہ، تو وہ دو ہی ججوں کی بینچ تھی، ایک شیخ ریاض صاحب تھے اور ایک میں تھا۔ وہاں پر ہم ایک ہی سپریم کورٹ کا جو ججز ریسٹ ہاؤس ہے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہاں ایک کمرہ میں ان کے پاس تھا، ایک اس کے برابر میرے پاس تھا۔ رات کو پتہ نہیں خبر نہیں 1 بجے آتا تھا، 2 بجے آتا تھا، اللہ جانتا ہے کس وقت آتا تھا۔ صبح میں کیس شروع ہو تو بحث ہو رہی ہے، اب کوئی بات دریافت کرنے کے لیے دیکھو شیخ ریاض کی طرف، سو رہے ہیں، لہو لعاب کے الگ شوقین۔ ایک بات میں وہ کہنا چاہتا ہوں جو کہ میں نے جس کے متعلق سوچا کہ میں یہ کہوں یا نہ کہوں، لیکن کہنا چاہیے۔ یہ جو قادیانی حضرات کے جو خلیفہ ہیں، انہوں نے ایک وقت یہ اعلان کیا تھا کہ بلوچستان کی آبادی تھوڑی ہے، اور اگر احمدی حضرات وہاں جا کر کے سیٹل ہو جائیں تو وہاں افیکٹو بھی ہو جائیں گے، اور وہاں ہمارا جو پیغام ہے وہ پھلے پھولے گا۔ یہ باقاعدہ اعلان ہے ان کے خلیفہ کا۔ تو شیخ ریاض کی فیملی وہ فیملی ہے جو کہ مائیگریٹ کر کے کوئٹہ میں جا کے سیٹل ہو گئی تھی۔ اب یہ جو لوگ ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہر نہیں ہوتے کہ ہم کون ہیں۔ اب ایک اور جج ہمارے ساتھ تھے، ان کا نام تھا منور احمد مرزا۔ ان کے متعلق جب میں وکالت میں تھا، بینچ کے اوپر بھی تھا، کئی جگہ سننے میں آتا تھا کہ در حقیقت یہ احمدیوں میں سے ہیں، لیکن اتنے عمدہ اخلاق کا وہ آدمی تھا، اتنی پیاری اور میٹھے وہ باتیں کرتا تھا کہ وہ یقین نہیں آتا تھا ان باتوں کا، کہ طبیعت میں یہ آتی تھی کہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایسا ہو۔ کبھی شام کو اگر دیر ہو گئی، ہم لوگ وہاں سپریم کورٹ ججز اینکلوو ہے تو وہاں پر ججوں کے مکانات ہیں برابر، ان کے گھر پر گئے ہوئے تو وہیں اپنے چادر لان میں منگا کر کے اور وہیں نماز باجماعت ان کے اپنے گھر پہ ہم نے پڑھی ہے۔ تو اور جیسے میں نے آپ سے کہا خوبیاں ایسی کہ میں وہاں، جیسے میں نے آپ سے بتایا، کراچی میں آپریشن کر کے وہاں پڑا ہوا تھا میں ہاسپٹل، متواتر ہر 2 روز کے بعد 3 روز کے بعد اس کا ٹیلی فون ضرور آتا تھا۔ اب جب میں ریٹائر ہو کر یہاں آ گیا تو ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ان کا تعلق بھی کوئٹہ سے تھا، تو وہاں تذکرہ نکلا منور احمد مرزا کا۔ اچھا، اتنے عرصے میں ان کا انتقال بھی ہو گیا، منور احمد مرزا جو ہے حیات نہیں ہے۔ تو ان کے متعلق تذکرہ نکلا، کہنے لگا میں، وہ صاحب کہنے لگے کہ میں کوئٹے سے میرا تعلق ہے۔ تو میں نے کہا بھائی کوئٹے میں تو ہمارے وہ جج ہوتے تھے، بڑا اچھا آدمی تھا وہ۔ خیر ان کا تذکرہ نکلا، وہ کہنے لگے ہاں جی میں ان کو جانتا تھا اور ہم لوگ تو بچپن میں ساتھ کھیلے کودے ہیں۔ کہنے لگا وہ تو احمدی تھے۔ اب آپ بتائیے اس سے اسٹرانگ ایویڈنس اور کیا ہو سکتی ہے؟ پہلے تو باتیں ہم نے سنی تھی، اے سے سن لیا، بی سے سن لیا، سی سے سن لیا، لیکن یہ تو ایک اس قسم کی گواہی جو کہ بچپن میں جو شخص ساتھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی فلاں ہے۔ تو مجھے خدشہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ شیخ ریاض ان سیٹلرز میں تھے جو کہ وہاں جا کے سیٹل ہوئے،
اور یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ بھی دراصل احمدی ہو. احمد بھی ان کے ساتھ میں نام کے لگا ہوا ہے, ریاض احمد. احمد تو میرے نام کے ساتھ بھی ہے لیکن بہرحال میرے ساتھ اور بھی کچھ ہے, لیکن ان کے ساتھ تو صرف احمد ہی ہے. بہرحال اب میں ان 3 ججوں کی کہانی مکمل کر کے آپ کو فارغ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اب وہاں پر ایک ایسی چیز ہوئی ان لوگوں کے ساتھ میں, اور اس شخص کے ہاتھ سے ہوئی کہ جس کو انہوں نے فائدہ پہنچایا تھا. یعنی یہ شیخ ریاض اینڈ پارٹی جو ہے, یہ وہ پارٹی ہے کہ جس نے مشرف حکومت کو ہر لحاظ سے فائدہ پہنچایا. پہلے تو وہ غیر قانونی حکومت تھی, اس کو لیگلائز کیا لا آف نیسیسٹی کے ماتحت. تو یہ مرد کو عورت کر دیں, عورت کو مرد کر دیں, ان کا کیا ہے؟ پہلے تو یہ کام کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے جو نظر ثانی میں جو کارنامہ انجام دیا, تو اتنے بڑے کارنامے تھے ان کے. اب وہاں پر کیا کیا انہوں نے, وہ جو لیگل فریم ورک آرڈر لے کر کے آئے, اس میں انہوں نے یہ کیا کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی جو ٹینیور کی میعاد تھی وہ 65 سے بڑھا کر کے 68 سال کر دی, اور ہائی کورٹ کے ججوں کی جو ٹینیور تھی وہ 62 سے بڑھا کر کے 65 کر دیے. ایک طرح کی رشوت ہے, یعنی آپ نے ہمارے لیے کیا ہے, ہم آپ کے لیے کرتے ہیں. اب جس وقت کہ اسمبلی الیکٹ ہو کر کے گئی, تو انہوں نے تو ایل ایف او کو ماننے سے انکار کر دیا. جو ایم ایم اے والے ہیں, حالانکہ کافی حد تک ان کے ساتھ گئے, 17th امینڈمنٹ بھی پاس کرائی, لیکن انہوں نے کہا یہ ججوں کا معاملہ جو ہے اس پہ ہم ایگری نہیں کریں گے. یہ 68 سال کی جو عمر ہے اور جو یہ 65 سال کی ہائی کورٹ والوں کی عمر ہے, اس پہ ہم ایگری نہیں کریں گے. اچھا بھائی, تو ایم ایم اے والوں نے خود کہا کہ ہم 66 سال پہ ایگری کر لیتے ہیں, اور انہوں نے اس لیے کیا ہوگا کہ یہ شیخ ریاض بھی اس وقت 66 کے نہیں ہوئے تھے, اور یہ باقی جج بھی کوئی 66 کے نہیں ہوئے تھے. اس پر موجودہ حکومت کو خیال آیا ہوگا کہ اگر تو ہم نے ان کو یہ 2-4 مہینے بھی چھوڑ دیا تو یہ پتہ نہیں ہمارا کیا کریں گے. انہوں نے کہا نہیں جی, یا تو 68 رہے گا اور یہ 65 ہوگا, نہیں تو وہ جو ایل ایف او جو ہے اس میں 68 نکل گیا, اور 17th امینڈمنٹ میں 65 اور 62 واپس آ گئے. نتیجہ کیا ہوا کہ ایک ہی قلم سے شیخ ریاض, منیر شیخ اور فاروق تینوں ریٹائر ہو گئے, اور بھی 1-2 جج ہوئے. لیکن میں نے جو خاص طور پر بات نوٹ کی وہ یہ دیکھی کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا تھا, اللہ پاک سے جنگ کرنے کو للکارا تھا, اور اللہ پاک نے انہی لوگوں کے ہاتھ سے کہ جن کے لیے انہوں نے اتنے کام کیے تھے, ان کا قلع کما کیا, اور ایسے حالات میں کیا کہ جبکہ ایم ایم اے والے کہہ رہے تھے کہ ہم 1 سال اور دینے کو تیار ہیں, اور اس میں یہ تینوں ٹھہر جاتے, ان کا ٹائم تھا. لیکن حکومت نے یہ کہا نہیں جی 65 ہی کرو تاکہ یہ 1 منٹ میں جائے. تو اس طریقے سے جو لوگ یہ کام کیا کرتے ہیں, اللہ پاک کے جو انداز ہیں, اللہ پاک کے جو طریقے ہیں, وہ ایسے ہیں کہ ہم آسانی سے سمجھ نہیں سکتے ان کو. اور جو صحیح لوگ کام کرتے ہیں وہی ٹھیک رہتے ہیں, اور جو الٹے پلٹے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوتا ہے. اب میں اختتام کلام سے پہلے 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا. اب سوال یہ ہے کہ اب جب کہ یہ کیس واپس چلا گیا ہے شریعت کورٹ میں, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے پہلے پیروی کی تھی, اسماعیل قریشی صاحب یہاں بیٹھے, انہیں پیروی کرنی چاہیے, اور اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ فیصلہ ان لوگوں کے حق میں ہوتا ہے یا خلاف ہوتا ہے. فیصلہ ان سے لینا چاہیے. اگر تو ایک فیصلہ ہوا تو ایک